وہ 4 شہر تھے، آبادی تقریباً 10 لاکھ کے قریب تھی۔ صبح کا وقت تھا، وہ سب اپنے کام کاج میں حسب معمول مصروف تھے۔ اچانک ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہونے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ ایسا لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ لوگ اس پراسرار آواز اور پھر زمین ہلنے کی وجہ سے گھبرا کر گھروں سے باہر نکل آئے، تاکہ زلزلے کے نتیجے میں مکانات اگر زمین بوس ہوئے تو وہ اپنی جان بچا سکیں۔ پھر گڑگڑاہٹ کی آواز اور زمین ہلنا رک گئی۔ ناظرین کرام، چند لمحے سکون رہا اور پھر زمین اتنی شدت سے ہلنے لگی، مکانات گرنے لگے۔ لیکن لوگ چونکہ پہلے جھٹکے کے بعد گھروں سے باہر نکل آئے تھے، اس لیے مکانات کے گرنے کے باوجود بھی سب لوگ زخمی یا ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ لیکن لوگوں نے ایک بات نوٹ کی کہ یہ زلزلہ صرف اتنے حصے میں آ رہا ہے جتنے حصے میں شہری آبادی تھی۔ شہر سے باہر کی سڑکیں اور راستے بالکل ٹھیک اور نارمل حالت میں تھے۔ جتنی جگہ پر شہر کے مکانات تھے، اتنے علاقے کی زمین ارد گرد سے کئی فٹ اونچی ابھر آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے صرف شہر کے علاقے کے نیچے کی زمین میں بیلچہ گھسا کر اتنے علاقے کی مٹی کو نیچے والی زمین سے الگ کر دیا گیا ہو۔ شہر کے لوگ انتہائی خوفزدہ اور پریشان ہو چکے تھے۔ وہ شہر کے علاقے سے باہر بھی نہیں نکل سکتے تھے، کیونکہ شہر کی زمین کافی اونچی اٹھ چکی تھی اور دونوں زمینوں کے درمیان گہری کھائی سی بن چکی تھی۔ ایک بار پھر گڑگڑاہٹ اور زمین کی حرکت رک گئی تھی اور پھر یوں لگا جیسے پورے شہر کی زمین کو کسی نے ہاتھ میں اٹھا لیا ہو اور زمین کو اس کے ٹکڑے نے جہاں شہر واقع تھا آسمان کی جانب پرواز شروع کر دی۔ ناظرین کرام، پھر کئی کلومیٹر اوپر بلندی پر پہنچ کر زمین کے اس ٹکڑے کو الٹا کر کے زمین کی طرف پوری قوت سے پھینک دیا گیا۔ سارے شہر کے انسان سر کے بل تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان اور نیچے زمین کے درمیان فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پورے کا پورا شہر اپنی آبادی سمیت زمین کے ساتھ الٹا ٹکرا گیا اور وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ یہ بہت تیزی اور شدت سے ہوا تھا۔ شہر کی ساری آبادی ایک سیکنڈ میں پس کر پاؤڈر جیسی بن گئی۔ کچھ افراد زندہ بچ گئے تھے، لیکن وہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی جان بچانے کے لیے اس علاقے سے نکلنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ ارد گرد ہر طرف مٹی دھول کے بادل اڑ رہے تھے۔ مکانات مکمل طور پر مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے تھے۔ پھر اچانک آسمان سے پتھروں کی برسات شروع ہو گئی اور وہ پتھر ان انسانوں کو لگے جو زخمی تھے اور جان بچا کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں ایک بات بہت ہی عجیب تھی۔ ہر ایک پتھر پر ان کے الگ الگ نام لکھے ہوئے تھے۔ پتھر پر جس کا نام ہوتا، وہ پتھر صرف اسی کے جسم پر گر کر اس کو کچل رہا تھا۔ پھر وہ سب بھاگنے والے بھی مر گئے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ صرف 5 منٹ پہلے جہاں ہنستا بستا شہر تھا، وہاں صرف دھویں کے بادل رہ گئے تھے اور مکمل طور پر خاموشی کا راج قائم ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس پورے شہر کو، اس کی زمین اور آبادی سمیت جبرائیل علیہ السلام فرشتے نے اپنے پر کے ذریعے سے اٹھایا تھا اور پھر بلندی پر لے جا کر الٹا پٹک دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی شہروں کو ان کی آبادیوں سمیت اٹھا کر بلندی سے الٹا پٹک کر تباہ کر دیا گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ لوگ کون تھے؟ یہ سب لوگ بدترین عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، یہ سب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے تعلق رکھنے والے تھے۔ یہ سب ایک ایسے گناہ کے عادی تھے جو انتہائی بدترین اور غلیظ تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹرانسجنڈر کیا ہوتا ہے، اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میں ہوں بلال مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ویوز۔ ناظرین کرام، پاکستان میں سن 2018 میں ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت ایسے لوگ جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھتے ہیں یا پھر عورت خود کو مرد سمجھتی ہے، وہ خود کو اپنی من پسند جنس کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہیجروں کو ٹرانسجنڈر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ شدید غلط فہمی ہے۔ ان بیچاروں کو تو کوئی
پوچھتا بھی نہیں۔ انہیں ہجرہ کہلانے کے لیے کسی قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جسمانی طور پر ہی ادھورے ہیں، نامکمل ہیں۔ انہیں تو سپریم کورٹ الگ شناخت پہلے ہی دے چکی ہے۔ ناظرین کرام، قانون ہجروں کے لیے نہیں بلکہ جسمانی طور پر نارمل مرد عورتوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ قانون جسمانی طور پر نارمل لیکن ذہنی طور پر نفسیاتی مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے سب ہی ڈاکٹر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں اس قسم کے نفسیاتی افراد کا مکمل علاج ہمارے پاس موجود ہے، وہ دوبارہ ذہنی طور پر نارمل ہو سکتے ہیں، تو پھر انہیں ہم جنس پرستی کی طرف راغب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نئے بننے والے قانون کی مہربانی ہے کہ جسمانی طور پر مکمل مرد خود کو عورت قرار دے کر کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر کے دونوں پھر ہم جنس پرستی کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایسا قانون حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم کے اندر بھی موجود نہیں تھا جسے اس گناہ کی پاداش میں بدترین عذاب کا نشانہ بنا کر روئے زمین سے اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا تھا۔ یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، اس قانون کے ذریعے ہم جنس پرستی جیسے عظیم گناہ کو پاکستان جیسی مسلمان ریاست میں جائز قرار دیا جا رہا ہے، اور سب ہی پاکستانی یا تو لا علمی کی وجہ سے خاموش ہیں یا پھر جبراً خاموش کروا دیے گئے ہیں۔ ان ہم جنس پرستوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس طرح چاہیں یہ اپنے من پسند گناہ کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اس گناہ سے شدید نفرت کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ آواز بھی اٹھاتے تھے، شور بھی مچاتے ہوں گے، احتجاج بھی کرتے ہوں گے، کمزور اور کم ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا، وہ دنیا اور آخرت میں بھی اللہ کی پکڑ سے بچ گئے اور جنت میں اپنا گھر بنا چکے تھے۔ فتنوں کے لحاظ سے یہ بہت مشکل ترین وقت ہے۔ اب حق کی آواز بلند کرنا ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ اس گناہ کا سب میڈیا والوں کو علم ہے، لیکن انہیں روزی روٹی کے شکنجے میں اس طرح جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کی روحیں بھی قید ہو گئی ہیں، ضمیر مر گئے ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے خلاف زبانی کلامی آواز اٹھانے والوں کا ایمان دل میں برا کہنے والوں سے ایک درجہ اوپر کا ہوتا ہے۔ اس قانون سے معاشرے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، آئیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ لڑکی اپنا حلیہ لڑکوں والا بنا کر نادر آفس میں کہے کہ میں نے اپنی جنس تبدیل کرانی ہے، لہٰذا آپ میرا نام خالدہ بی بی کی بجائے خالد خان لکھ دیں، اور جنس کے خانے میں لڑکی کی بجائے لڑکا لکھ دیں، تو اس قانون کے مطابق نادرہ والے ایسا کرنے کے پابند ہوں گے۔ اب وہ لڑکی جو کاغذی کارروائی کے مطابق لڑکا بن گئی ہے، وہ وراثت میں وہ بائی کے حصے کا آدھا لینے کی بجائے بائی کے برابر حصے کی حقدار رہے گی۔ ایک تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حصوں کی خلاف ورزی ہے، دوسرا یہ کہ بناوٹی لڑکا حقیقتاً میں جو لڑکی ہوگی کسی لڑکی سے ہی شادی کرے گا، جیسا کہ مغربی دنیا میں ہم جنس سے شادی ہوگی۔ یہ دوسرا خلاف اسلام کام ہوگا جسے اس قانون کے تحت تحفظ مل جائے گا۔ ناظرین کرام، جب ایک لڑکا نادر آفس میں جا کر اپنی جنس لڑکی لکھوا لیتا ہے شناختی کارڈ پر، اور پھر وہ لڑکیوں کا سا حلیہ بنا کر دوسروں کے گھروں میں لڑکی بن کر بے دڑک چلا جائے گا، تو وہ کیا کیا گل کھلائے گا۔ گاڑی میں سفر کرے گا تو عورتوں کے ساتھ بیٹھے گا، عورتوں کی محفلوں میں شامل ہو کر کیا کیا گل کھلائے گا۔ اس تصور سے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں حیران ہوں جن قومی اسمبلی کے ممبران نے یہ بل پاس کر کے سینٹ میں بھجوایا ہے، وہ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی اور عورت نما مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ یہ لوگ نہ صرف مغربی آقاؤں کو خوش کر کے اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، بلکہ اپنی عزت کا جنازہ بھی نکالنے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اس خطرے کے علاوہ یہاں بھی اسلامی قانون وراثت کی مدد سے اللہ کی مقرر کردہ حد
ٹوٹنے کے ساتھ ہم جنس کی شادی ہوگی جو کہ صریحاً خلاف اسلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ان حکمرانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ خدا کے قانون کو للکارنے والی بات ہے، یہ فعل کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ میسیج، یہ پیغام پسند آیا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے پھر کسی نئے روز، نئے موضوع، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔